عزیزو آج ہم نویں حکم پر غور کریں گے۔ نواں حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اس حکم میں ہم دو خاص باتیں سیکھتے ہیں جو نہایت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر قسم کی عدالت میں، عدالت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، عدالت حکومت کی، کورٹ کی عدالت بھی ہے، یا ہم پنچایت میں ہوں، جماعت میں ہوں، چرچ میں ہوں، اگر ہماری کوئی اپنی برادری کی جماعت ہے، وہاں پر جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور سخت گناہ کرتا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر کوئی ہیر پھیر کی بات کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی گواہ ہو وہ پوری صفائی اور سچائی کے ساتھ گواہی دے۔ اگر ہمیں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا ہمیں صحیح طور پر علم نہیں ہو۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، چاہے تاکہ ہم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹ نہ بولیں اور نہ اسے دھوکہ دیں، نہ اسے برے نام سے یاد کریں، بلکہ اس کی حمایت کریں اور اس کے متعلق اچھے الفاظ استعمال کریں اور اس کی باتوں اور اعمال کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں۔ امثال کی کتاب 22ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ نیک نام بے قیاس خزانہ ہے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امثال کی کتاب میں ہی لکھا ہے 11ویں باب کی 9ویں آیت میں کہ بے دین اپنے باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے۔ متی کی انجیل 12واں باب 36ویں آیت میں ہے کہ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے احبار کی کتاب میں 19ویں باب کی 16ویں آیت میں کہ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا۔ امثال 16واں باب 28ویں آیت کہ جو آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ پوتیفار نے یوسف کو جھوٹ کی وجہ سے جیل میں ڈالا۔ عزیزو، نیک نامی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا دوسرے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ اور نیک نامی کی نعمت خدا کی طرف سے ہے، اور نیک نامی کی نعمت سے خدا ہمیں کس چیز سے منع کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ ابلیس شروع ہی سے خونی ہے، وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا۔ پوتیفار کی بیوی نے یوسف کے بارے میں جھوٹ بولا اور اس کے مشکل میں ڈالا۔ زبور 109 دوسری آیت میں ہے کہ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں 13ویں باب کی دوسری آیت میں ہے کہ ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ یسوع کو دھوکہ دے۔ امثال کی کتاب 25واں باب 9ویں آیت کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر۔ امثال کی کتاب 11واں باب 13ویں آیت جو کہ لتڑا پن کرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ یعقوب ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے خط میں 4 باب کی 11ویں آیت میں ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں۔ عزیزو، پیدائشی کتاب کے اندر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے دل سے خواہش کی جس سے وہ خدا کے پاک نام کو نقصان پہنچائے
اور آدم اور ہوا کو نقصان پہنچائے، اور اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ جب ہم غلط بیانی اور جھوٹ بولیں گے تو پھر یہ مشکلات ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ ہم پھر اس بات پر غور کریں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس حکم کے اندر دو خاص باتیں ہیں۔ میں نے پہلی بات بتائی کہ ہم کسی بھی جگہ پر اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا پڑوسی کون ہے۔ دوسری بات، ایک خاص بات ہم سیکھ لیں کہ ایک عام گناہ بھی اس میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم سب کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کی چغلی، عیب جوئی یا کسی کو بدنام کرنا، یہ سب جھوٹی گواہی ہے۔ ہم یاد کر کے دیکھیں، کیا میں اس طرح سے تو نہیں کرتا؟ جی ہاں، میں کرتا ہوں۔ میں چغلی بھی کرتا ہوں ہر ایک کی، میں ہر ایک کی عیب جوئی بھی کرتا ہوں، اسے بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور میں اس طرح سے جھوٹی گواہی دینے کا مرتکب ہوتا ہوں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی محبت کرتا ہے وہ بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ اور جس کسی کے دل میں بھائی کے لیے محبت نہیں ہے وہ خونی ہے، اور کسی خونی کے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ مسیحیت میں صرف یہی ضروری نہیں کہ جھوٹی گواہی نہ دیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے کی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، بلکہ پردہ ڈالیں، اس کے بارے میں نہیں بتائیں، اور کسی دوسرے سے اس کی غلطی کا ذکر نہ کیا جائے۔ پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تیرا قصور کرے تو پہلے علیحدگی میں اس کے پاس جا کر اسے سمجھا۔ اگر وہ نہ مانے تو دو گواہوں کے روبرو اس سے بات چیت کر، تاکہ معاملہ طے ہو جائے۔ لیکن تو اس کے خلاف چغلی اور عیب جوئی نہ کر۔ اور اگر کوئی غیر مسیحی تیرا قصور کرے تو اس کے لیے دعا مانگ، کیونکہ اس طرح جھوٹی شہادت کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔